السلام علیکم۔ تو میں اس ٹائم موجود ہوں جی سمرقند کی ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، ٹھیک ہے، ریگستان اسکوائر، اور اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہسٹری ہے۔ یہ تینوں جو ہیں میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ مدرساز ہیں۔ اس طرف جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں اولو بیگ مدرسہ، یہ 15ویں صدی میں بنا تھا، اور سینٹر والا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں قلعہ طاری، اور یہ جو ہے یہ ہے شیردر مدرسہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو جو ہے وہ 17ویں صدی میں بنے تھے، اور یہ والا جو ہے وہ 15ویں صدی میں بنا تھا، اور یہ سمرقند کی جو ہے وہ ایک پہچان ہے۔ اور ریگستان اسکوائر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریگستان چوک، یہ ایک مین جو ہے وہ مارکیٹ ہب ہوا کرتا تھا، آپ کہہ لیں امیر تیموری سلطنت کے دور میں۔ اور یہ جو پہلا مدرسہ ہے، یہ جو اس طرف نظر آ رہا ہے، یہ امیر تیمور کے پوتے نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے وہ دونوں اس کے بعد 17ویں صدی میں بنے تھے۔ تو یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یونیسکو کی، اور سب سے مین سپاٹ جو ہے امام بخاری کی جو ہے وہ ٹام کے بعد جو ہے وہ یہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور مین جو ہے یہ سٹی کے اندر واقع ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں جی اندر، اس کی پراپر ٹکٹ ہے، ٹکٹ بائی کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ تینوں مدرساز کا جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں۔ اور آلریڈی جو ہے وہ میں نے امام بخاری کے ٹام کی قبر کی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی، ایک کافی فیمس جگہ تھی یہاں پہ سمرقند پہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ ریگستان اسکوائر جو ہے وہ یہاں کا ایک مین امپورٹنٹ سپاٹ ہے۔ تو بھی چلتے ہیں جی اندر اور آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی انٹرنس، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سمرقند کلچرل کیپٹل آف اسلامک ورلڈ، نو ڈاؤٹ جی اس طرف سے انٹرنس ہے۔ انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو سامنے کی طرف جو ہے وہ تینوں مدرسہ آمنے سامنے جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ آلموسٹ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ابھی چلتے ہیں اندر کی طرف، ٹکٹ بائی کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ تینوں مدرساز دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، ٹکٹ کی بات کریں تو ٹکٹ جو ہے وہ اس طرف سے آپ کو ملے گی، مین انٹرنس جو ہے وہ اس طرف ہے۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آنا پڑے گا۔ اچھا جی، تو جیسے ہی آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو بیک سائڈ پہ جو ہے وہ اس طرف انٹرنس ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹکٹ آفس جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی چلتے ہیں ٹکٹ بائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کتنے کی ہے، اور پھر اندر کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ٹکٹ بائی کر لی ہے، اور 1 لاکھ کی جو ہے وہ ٹکٹ ہے ایک بندے کی، یہ جو ہے وہ ٹکٹ اچھا جی، انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے سامنے شیردر مدرسہ۔ یہ اس کا نام جو ہے وہ شیردر یعنی 2 شیروں والا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 2 شیر نظر آئیں گے، چیتا یا شیر، ٹھیک ہے، وہ ہرن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سورج نما بندہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف جو ہے وہ تھینک یو، اس طرف جو ہے وہ 15ویں صدی کا مدرسہ آپ کو مل جاتا ہے اولو بیگ، سامنے جو ہے وہ قلعہ طاری، اور اس طرف شیردر مدرسہ۔ تو باری باری جو ہے وہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تینوں۔ اچھا جی، یہ جو مدرسہ ہے یہ اولو بیگ مدرسہ ہے جی، 15ویں صدی کا، 1417 سے 1420 کے درمیان بنا تھا۔ اس کو بنانے والے جو تھے ان کا نام تھا جی مرزا الغ بیگ، امیر تیمور کے پوتے ہیں اور مشہور ماہر فلکیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چوک کے اس طرف آپ بائی جانب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مدرسوں میں جو ہے وہ سب سے پرانا ہے، 15ویں صدی میں یہ دنیا کی بہترین اسلامی یونیورسٹیوں میں سے ایک تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ مذہبی تعلیم، اس کے علاوہ ریاضی، فلسفہ، فلکیات یعنی اسٹرانومی وغیرہ پڑھائی جاتی تھی، اور مرزا الغ بیگ جو اس کے بانی ہیں وہ خود جو امیر تیمور کے پوتے ہیں خود یہاں پہ جو ہے وہ استاد بھی تھے اور درس بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آتا ہے گنبد، سائڈوں پہ جو ہے وہ آپ کو اس کے ٹاورز نظر آتے ہیں، وہی تیموری سلطنت کی جو ہے وہ ساری آرکیٹیکچر آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھی چلتے ہیں اس کے اندر، اور اندر سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اوپر آپ کو جو ہے وہ نیلی ٹائلز، اسلامک کیلیگرافی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں، پہلے اس کو اندر سے ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی دونوں مدرساز کو بھی وزٹ کرتے ہیں۔
یہ جو ہے اس مدرسہ کی انٹرنس پہ لگی ہوئی ہے کہ دس مدرسہ واز اٹینڈیڈ اینڈ ٹاٹ بائی گریٹ اسکالرز اینڈ تھنکرز آف دا ایسٹ سچ ایز محمد کافوی، قاضی زاد رومی، اور بھی کافی سارے جو ہے وہ عبد الرحمن جامی اور اس طرح کے بڑے نام جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ انٹرس ہے. تو اس طرف سے جو ہے وہ اندر چلتے ہیں. ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں وہی پرانا آرکیٹیکچر، اور یہ جو ہے وہ قدیم دروازہ ہے. اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ جو کہ پرانے مدرسے ہیں تو نیچے کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. اس طرف جو ہے وہ شاپس وغیرہ ہیں اندر والی سائڈ پہ، اور یہ جو ہے اس کا سین نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ روم ہے، بیچ میں اس طرف شاپ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا سینٹر پوائنٹ، اور اس طرف سے بھی انٹرنس ہے، اس کے بھی اپوزٹ شاپ ہے. یہ سینٹر والی جو ہے وہ پورشن ہو گیا مدرسے کا سینٹر والا. یہاں پہ میرا خیال ہے فاؤنٹین تھا. تو ابھی جو ہے یہاں پہ اگر ہمیں باری ملتی ہے تو میں آپ کو اسٹوڈنٹ روم کا اس وقت کا جو ہے وہ شو کرواتا ہوں اندر سے. یہاں پہ باہر لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ روم. تو یہ جو ہے وہ ایک تھیم بنائی گئی ہے جی، ڈسکشن آپ کہہ سکتے ہیں اس اسٹوڈنٹس کے درمیان اور استاد کے درمیان. تو ساری جو ہے وہی پرانی ایک تھیم بنی ہوئی ہے، کپڑے وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں، اور استاد کو جو ہے وہ مدرس کہا جاتا تھا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 مدرس بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس طرف سے جو ہے وہ سٹیئرز ہیں، اور یہ اوپر کی طرف بھی جو ہے وہ کیبن بنا ہوا ہے. ابھی چلتے ہیں جی دوسری طرف. باقی جتنے بھی ہیں وہ لاک ہیں، اور کچھ میں جو ہے وہ انہوں نے شاپس بنائی ہوئی ہیں. اور اس طرف سے جو ہے وہ اس طرف بھی ایگزٹ ہے، بیک سائڈ پہ جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور انٹرنل جو ہے وہ اوپر والی سائڈ پہ بھی فرسٹ فلور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کافی اونچا ہے، چاروں طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور باقی جو ہے وہ کافی حد تک دروازے جو ہیں وہ بند ہیں. اسٹوڈنٹ رومس آپ جن کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ابھی انہوں نے شاپس وغیرہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں. سیم جو ہے وہ اسی طرح وہ بھی سائڈ بنتی ہے. انٹرنس 2 دروازے، باقی اسٹوڈنٹ رومس نیچے اوپر، فرنٹ ہمیشہ کی طرح جو ان کی ایک تھیم تھی تیموری سلطنت کی، اور اسی ڈیزائن کے جو ہیں وہ پلرز. اور اس طرف بھی جو ہے وہ آپ مجلس اس کو کہہ سکتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ. اور یہ میرا خیال ہے شاید مجھے تھا فاؤنٹین ہے، یہ کوئی سیوریج سسٹم لگ رہا ہے. تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجلس یا گپ شپ یا بیٹھنے کی اوپن جگہ جو اس طرف بنی ہوئی ہے. باقی سارے جو ہیں وہ رومز تھے. تو اس طرف جو ہے وہ اندر والی سائڈ پہ چلتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کا آرکیٹیکچر چیک کیجئے گا. کیا ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹائلز کا ورک آپ دیکھیں، اور ساری جو ہے وہ آرکیٹیکچر کیا ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ابھی چلتے ہیں جی اندر، اور اندر سے بھی آپ کو جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ مدرسہ کا ایک طرز کا میوزیم ہے. ایک سائڈ سے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ اس کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سیٹ کیا گیا ہے بعد میں، اور لیکن تھیم وہی ہے. لکڑی والے جو ہے وہ پلرز ہیں جو اس ٹائم بنائے جاتے تھے، اور اسی طرز کی جو ہے وہ چھت جو پرانے زمانے میں 14 عیسوی میں 1400 عیسوی
15ویں صدی میں جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی تھی تیموری سلطنت کے دور کی، لیکن باقی ڈیزائن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بعد میں کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے جی، باہر کافی گرمی ہے، اندر جو ہے وہ کافی ٹھنڈ ہے۔ یہاں تو اے سی چل رہے ہیں، ہاں بالکل اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسکرین لگی ہوئی ہے ٹورسٹ کے لیے، پیچھے جو ہے وہ انہوں نے اے سی رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ کافی تاریخی چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ہے جی الکافیہ، کلیکشن آف ٹریٹسز آن عربک گرامر، جمال الدین عبد الحمید عثمان ابن عمر ابن الحجاب، عربک اور پرشین جو ہے وہ یہ ٹرانسکرپٹ ہے۔ اور اس طرف جو ہے وہ ہمیں آتھر مل جاتے ہیں عبد الحکیم بن شمس الدین، عربک میں ہے یہ بھی، ہوشیائی عبد الحکیم۔ تو یہ پرانے جو ہے وہ یہاں پہ کلیکشن کر کے میوزیم کی شکل دی گئی ہے اس والے مدرسہ کو، انٹرنل۔ اچھا جی، یہ ہے جی ایسٹرولیب، ترمیم 1640 AD، براس کاسٹ انگریو، آرٹسٹ ہیں جی محمد کاشم، سمرقند اسٹیٹ میوزیم ریزرو ہے جی۔ اس طرف ہمیں جو ہے وہ فلکیات کے ریلیٹڈ حکمت العانی، نجم الدین علی ابن عمر القزوینی القطبی، نام میرے پھنس جاتے ہیں جی، عربک لینگویج ہے، ڈیٹ ہے 1904۔ تو فلکیات کی کتاب، یہ جو بھی ایک پیمانے ڈیزائن کیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سمرقند اسٹیٹ میوزیم کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے۔ جنرل اٹلس آف جیوگرافی محمد اشرف، ٹرکش ہے جی، ترکی استنبول سے لی گئی ہے۔ یہ جو ہے فریگمنٹس ہیں آرکیٹیکچرل ڈیکور سمرقند کے 17ویں صدی کے، ٹھیک ہے جی، جو ٹائلز وغیرہ کا اس دور کا اس کے پارٹس جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے مخزن العلوم، یہ بھی پرشین ہے، 1878 انڈیا سے جو ہے وہ لائی گئی ہے کتاب، اور یہ برونز کپ۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ چیزیں اس والی سائڈ پہ اندر موجود ہیں۔ اس طرف بھی گیٹ ہے، یہ پرانا جو ہے وہ پارٹس تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرف بھی رکھا ہوا ہے مدرسوں کے، 15ویں صدی کے، 17ویں صدی کے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ حاشیہ علی الفوائد الضیائیہ، کون سی لینگویج ہے؟ لینگویج عربک ہے، اسکرپٹ۔ تو یہ بھی پرانا، یہ وضو کرنے کے لیے میرا خیال ہے استعمال ہوتا تھا۔ یہ نیچے برتن ہوتا تھا جس میں پانی جمع ہوتا تھا، اوپر سے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ واٹر جگ، ڈیش باؤل فار واٹر وین واشنگ ہینڈس، وہ باؤل ہو گیا، اور واٹر جگ۔ تو یہ بھی اسٹیٹ میوزیم کا جو ہے وہ یہاں پہ کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دی گلڈڈ قرآن، یہ نستعلیق اسکرپٹ لکھا گیا ہے، پیپر اس کا پیپر گولڈ لیف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سونے کی برتھ جو ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہے آپ، ساتھ یہ قلم ہے، چیزیں ہیں جی۔ اسی طرح ٹرے، آئرن جگ۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جی شرحی مجاز ما خالیان، میری لینگویج یہاں آ کے تھوڑی سی پھنس گئی ہے۔ آتھر ہیں جی اس کے نفیس ابن عواز ابن جمال الدین المتطیب۔ تو یہ انہوں نے اپنی لینگویج میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے نام پڑھنے میں بھی جو ہے وہ، ہاں یہاں پہ اب یہاں پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے دا اسٹڈی آف سائنس میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی، تو اس کو جو ہے وہ ایزیلی
پڑھ سکتے ہیں. کتابوں کے نام جو ہیں وہ تعلیلات الصرف عربک اور پرشین. سیم جو ہے وہ یہ آتی ہے الفوائد الزیویو عبد الرحمن جامی. ہینڈ اسکرپٹ ہے جی عربک لنگوسٹک کی. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ پرانی چیزیں آپ کو پڑی نظر آئیں گی. آئل لیمپ آ گیا ہے جی اور برونز سٹونگ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے وہ اس میں لیمپ تیل ڈال کے جلاتے تھے. اور یہ بھی جو ہے وہ ایک کتاب ہے. اور یہ جو ہے قرآن مجید رکھا ہوا ہے جی. قرآن جو ہے وہ 1224 یعنی 1224 ایئر ایچ اے مینسکرپٹ 1809 اے ڈی. یہ اس کی سمجھ نہیں آئی. 18ویں صدی کا ہوگا. 18ویں صدی کا جو ہے وہ یہاں پہ قرآن رکھا گیا ہے. اور یہ ایک چھوٹا میرا حال ہے کہ اس کو ذرا یہاں سے زوم کر کے دیکھتے ہیں. ہاں بالکل, یہ میرا حال ہے باکس ہے اور ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تو دوسری سائڈ بھی دیکھتے ہیں جی جلدی جلدی. اس طرف بھی جو ہے وہ بک اسٹینڈ لکھا ہوا ہے. شیٹس آف سمرقند پیپر اور قرآن مجید رکھنے کے لیے. باقی سرائیاں نظر آ رہی ہیں. میں اب اپنی لینگویج میں آ جاتا ہوں واز. اور یہ بھی جو ہے وہ کوئی کتاب ہے جی عربک اسکرپٹ ہے. اور نام اب میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں اوپر سے. ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی آرکیٹیکچر ہے جی اور فریگمنٹس ہیں, پڑھ لیجئے گا. اسی طرح یہ پتھر پہ جو ہے وہ ٹام سٹون ہے جی. علی ابن احمد بن علی الحسین. کون سی صدی ہے؟ 4 نومبر 1148. تو اسی طرح اس طرف بھی جو ہے وہ سٹون ہے. سٹون پہ رائٹنگس ہے عربک. اور یہ جو ہے وہ ساری بکس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ گتے کے اوپر لکھا گیا ہے. اس طرف والا بھی دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں دوسرے مدرسوں کی طرف. اس سے پہلے کہ ٹائم اوور ہو جائے, کیونکہ 8 بجے جو ہے وہ اس کی کلوزنگ ہو جاتی ہے. سیم وہی ڈیزائن. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسٹرونومیکل کیلنڈر ہے جی. اسٹرونومی کیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں, اس وقت کا کیلنڈر فلکیات کا مینسکرپٹ. یہ جو ہے سینچری. اچھا جی, سرامکس ہیں دلیا گوری مدرسہ کے جو اپوزٹ میں ہے. اور یہ پرانی جو ہے 20ویں صدی کی یہ تصاویر ہیں جی. اولڈ جب میرا حال ہے کیمرہ ایجاد ہوا تھا. یہاں پہ بھی جو ہے وہ آتھر ہیں حکیم سید محمد حسین. یہ انڈیا سے یہاں پہ لائی گئی ہے. اور اسی طرح باقی بھی جو ہے وہ کتب ہیں. تو یہ اسٹرکچر اور یہاں پہ جو ہے وہ ہسٹوریکل ہیریٹیج سمرقند سٹی کی پرانی جو ہے وہ تصاویر والی بک. تو ابھی چلتے ہیں جی باہر والی سائڈ پہ, کیونکہ اس حساب سے اگر چلتے رہے تو کافی لمبی ویڈیو ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا انٹرنل میوزیم سائٹ مدرسہ کی. اولو بیگ مدرسہ سب سے پرانا مدرسہ جو ہے وہ یہاں کا 15ویں صدی کا. ابھی چلتے ہیں باہر اور دوسرے مدرسہ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی بھی ویڈیوز چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. لیکن جگہ بہت پیاری ہے. یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا 2001 میں. اور بہت زیادہ ٹورسٹ باقی سب جگہ کی نسبت امام بخاری کے شرائن کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ مدرسے کی جو ہے وہ آ جاتی ہے جی بیک سائڈ. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پرانے جو ہے وہ رہنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے گھر وغیرہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اس طرف جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے جی گنبد کلاتاری مدرسے کا. تو ابھی جو ہے وہ نیکسٹ اس کو وزٹ کرتے ہیں کیونکہ شام ہونے والی ہے. 8 بجے یہ جو ہے وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں. تو بڑی ہی جی خوبصورت جگہ ہے یہ. میرے خیال میں تب کے اسٹوڈنٹس کے رہنے کی جگہ ہوگی. تو ابھی لائٹس آن ہو گئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک لائٹنگ شو بھی ہوتا ہے رات کو. تو جلدی سے پہلے دونوں مدرساز کو کور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو لائٹ شو بھی دکھاتے ہیں. تو بھی چلتے ہیں اس والے مدرسہ کے اندر. یہ جو ہے کلاتاری مدرسہ ہے جی, اور اس کی پہلے میں آپ کو انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر چلتے ہیں جی. تو اس کے اگر بانی کی بات کریں تو بانی ہے جی اس کے یلنگ توش بہادر. یہ بالکل سینٹر میں ہے جی. اور کلاتاری اس کا مطلب ہے جی سونے کا کام کیا ہوا. اور یہ عمارت جو ہے وہ ایک وقت میں مدرسہ بھی تھا اور مسجد بھی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کو ابھی وزٹ کروایا ہے اولو بیگ, یہ خالی مدرسہ تھا اور یہ جو ہے یہ مدرسہ بھی تھا اور مسجد بھی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ گولڈ لیف سونے کا جو ہے وہ ورک اور کافی کام ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو کلاتاری کہا جاتا ہے. تو چلتے ہیں اندر اور اندر سے دیکھتے ہیں جی. ابھی لائٹنگ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور زیادہ جو ہے وہ اس میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اور آرکیٹیکچر آپ چیک کریں کیا ہی خوبصورت ہے جی. سیم وہی ڈیزائن دونوں طرف, ایک طرف انہوں نے انٹرس رکھی ہوئی ہے, ایک طرف انہوں نے ایگزٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ اس سے کافی بڑا ہے کلاتاری مدرسہ. اس کا سین جو ہے وہ اس والے سے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل ہے. تو یہ 17th سینچری میں بنایا گیا تھا. سیم وہی ماڈل ہے جی. سینٹر میں اسی طرح جو ہے وہ پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ جو بھی محفل وغیرہ لگتی تھی. اور باقی جو ہیں وہ چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو رومز اور کمرے دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرف جو ہے وہ آپ کو اوپر کی طرف گنبد نظر آ جاتا ہے. اس کی جو ہے وہ میوزیم والی سائڈ جو میرا حال ہے وہ اسی طرف بنائی گئی ہے. تو باقی جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ ہے اور بیک سائڈ ہے. تو پہلے یہاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. باقی رومز جو ہیں وہ انہوں نے کلوز کیے ہوئے ہیں. بالکل جی, یہاں پہ بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, فریگمنٹس. اس طرف بھی پرانی 15ویں 17ویں صدی کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. یہ ایک ہیلمٹ بھی پڑا ہوا ہے جی. میٹل ہیلمٹ اینڈ چین لنک میش آن ہز نوز اینڈ ڈیپیکٹڈ پیپل اینڈ پلانٹ ڈیکوریشنز. اس کے علاوہ اسکرپٹس ہیں جی. یہاں پہ یہ جو ہے وہ پتھر کے اوپر جو کام ہوا تھا, کیا ڈیٹ ہے جس کی 13ویں صدی, ریگستان کا یہ جو ہے وہ ورک ہوا ہے. اوپر پتھر کے اوپر آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں یا عربک لینگویج لکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اس میں سلاطین سلطان ہاں, تو یہ شاید جو ہے وہ کوئی عربک زبان ہو سکتی ہے شاید. اس طرف بھی جو ہے بکس پڑھی ہوئی ہیں پرانی. آتھر ہیں جی ہمسہ بک ہے جی, آتھر ہے نظامی گنجوی. اور اس طرف ہے جی علی شیر نوائی خاصمہ. مینسکرپٹ ہے جی ہینڈ ریٹن ہے 1750, وہی گولڈ کے ساتھ اور سارا. تو اس طرف بھی پتھر پہ اور بکس پڑھی ہوئی ہیں جی 1871 اور باقی
یہاں پہ یہ بھی ایک پیس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، بہت ہی پیارا جو ہے وہ، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر کو تراشنا اور اس دور کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے جی۔ بہادر خان الغزنوی، سلطان بہادر خان 1530۔ تو یہ لانگ ہسٹری آف دا سائٹ ہے، ہسٹری آف دا ریگستان، اور یہ ساری ہسٹری لکھی ہوئی، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں جی دوسری سائڈ پہ، یہاں پہ کیا ہے یہ رہ گیا تھا۔ اوکے، یہ صرف جو ہے وہ سینما، یہاں پہ ویڈیو وغیرہ چلا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی دوسری سائڈ پہ۔ قلعہ طاری مدرسہ کی یہ جو ہے وہ مین انٹرنس ہے گنبد کے نیچے، تو میرا حال ہے یہیں پہ جو ہے وہ سونے کا کام ہوا ہے، بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، بالکل جی، اسی لیے اسے قلعہ طاری مدرسہ کہتے ہیں۔ گنبد پہ جو ہے وہ سونے کا ورک جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پراپر تھیم جو ہے وہ گولڈن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے جو ہے وہ، ایک طرف سے اگر سٹارٹ کریں تو اس کو بھی گولڈن لک انہوں نے دی ہوئی ہے، لیکن جو جینون ہے وہ میرا خیال ہے اوپر گنبد پہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آرکیٹیکچر آپ چیک کریں اور آرٹ کیلیگرافی چیک کریں، انتہائی جو ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حصے کو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مسجد کی جو ہے وہ تب جگہ بنائی گئی ہوگی، ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور پھر اوپر سے اس کو پرزرو بھی کیا گیا ہے، اور کافی جو ہے وہ اس کی اونچائی بھی ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ گنبد بھی بہت پیارا اور ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں جی باہر والی سائڈ پہ۔ یہ ماشاءاللہ جی یہاں پہ موجود سب سے پیارا جو بلاک ہے یا بلڈنگ ہے وہ یہ والی ہے، بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور پرزرو بھی، ہاں بالکل، یہ دیکھا یہاں پہ جو ہے وہ میرا حال ہے یہ ہو گئی خطبہ کے لیے جگہ، اور وہ نماز کے لیے، بالکل۔ تو یہ ایریا جو ہے وہ واقعی مسجد کے لیے ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے یہ ایریا مختص ہوگا۔ تو ابھی چلتے ہیں جی باہر، شام ہونے والی ہے، میرا دل ہے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ تیسرا مدرسہ بھی جو ہے وہ کور کر لیا جائے۔ تو باہر کی طرف چلتے ہیں، سائڈز پہ جو ہے وہ اسی طرح شاپس ہیں، دروازے آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس بہت پرانی جگہ ہے تو کافی نیچے بیٹھ گئی ہوگی، تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا اونچا کرنا پڑا ہوگا۔ تو باہر والی سائڈ پہ چلتے ہیں جی، اس طرف آپ کو نظر آ گیا ہوگا شیر در مدرسہ، یعنی 2 شیروں والا سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں، اور آپ کو لائٹنگ شو بھی جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ ایگزٹ جو ہے وہ اس طرف سے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہے جی ایگزٹ۔
You do very nice. Thank you. اچھا جی، تو یہ ہے جی تیسرا مدرسہ. تو ابھی جو ہے وہ اس کے اندر چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سینٹر میں آ کے باہر جو ہے وہ شارٹس وغیرہ جو ہے وہ لیں گے. اچھا جی، اگر شیر در مدرسہ کی بات کریں تو اس کا شیر در کا مطلب ہے شیروں والا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پرانے مدرسہ جو ہے وہ اولو بیگ مدرسہ، یہ اس کے سامنے پڑتا ہے. اور اس کا نام جو ہے وہ یہ جو اس کے اوپر شیر آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیتے یا شیر جو ہرن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا نام شیر در مدرسہ ہے. دو اس کے سائڈوں پہ جو ہے وہ ہمیں گنبد نظر آ رہے ہیں. اور آرکیٹیکچر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی انتہائی خوبصورت اور تیموری سلطنت اور ازبیکستان کی ایک اسپیشل تھیم آپ اسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ چلتے ہیں جی اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اندرونی حصہ، اور پھر جو ہے وہ باہر آ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ والے دونوں مدرسے جو ہیں وہ کلاتاری مدرسہ اور یہ مدرسہ جو ہے وہ یہ 17ویں صدی میں دونوں بنے تھے. تو ابھی چلتے ہیں اندر. یہ کافی ان کی نسبت جو ہے وہ اونچا لگ رہا ہے. اس کی سیڑھیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اونچائی میں بنایا گیا ہے جی. تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا فوٹو شوٹ بھی کروا سکتے ہیں اسپیشل. یہ ہے جی انٹری یا ایگزٹ. انٹر ہو گئے ہیں. شاپس ویسے ہی بنی ہوئی ہیں اور یہ والا جو ہے وہ اس سے اونچا ہے تھوڑا. تو سیم تھیم ہے جی، لیکن اسی طرح بڑا ہے. فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور. سینٹر میں ویسے ہی میدان، دونوں طرف جو ہے وہ گپ شپ کے لیے، مجلس کے لیے جو ہے وہ جگہیں اپوزٹ جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سیم اس کی بھی تھیم ہے، لیکن ڈفرینس جو آپ کو دیکھنے میں آتا ہے وہ آرکیٹیکچر میں آتا ہے، ڈیزائننگ میں آتا ہے ٹائلز کی. اسی طرح نیچے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ رومز وغیرہ مدرسہ کے. یہ شاید سیڑھیوں والا ہے جو اوپر والے فلور پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیم اسی طرف بھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے جگہ، سیم سامنے انٹرنس سے. اور جو اس کے گنبد ہیں وہ فرنٹ والی سائڈ پہ دونوں آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ مکمل جو ہے وہ مدرسہ تھا. اور جو اس سے پہلے آپ کو دکھایا ہے کلاتاری، جہاں پہ سونے کا کام، گولڈ کا کام ہوا ہے، وہ جو ہے مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی. تو یہ دیکھا یہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا دی انٹیریئر آف اے اسٹوڈنٹس سیل آف دا 19th century. ٹھیک ہے. تو یہ سیڑھیاں ہیں جو اوپر جاتی ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ انٹر. تو یہ سیڑھیاں ہیں جی، بہت اوپر والے فلور پہ جاتی ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ انٹری ممنوع ہے. تو سیم اسی طرح شاپس اندر بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نہیں استعمال میں ان کو کلوز کیا ہوا ہے. اور تو یہ تھا جی تیسرا مدرسہ. ابھی یہ بھی میرا حال ہے کور ہو گیا، اس میں اس طرح کی کوئی جگہ نہیں موجود. تو چلتے ہیں باہر کی طرف. یہاں سے بھی انٹرنس ہے میرا حال ہے اوپر جانے کے لیے، اور ایگزٹ اسی سائڈ پہ ہے جہاں سے شاید ہم انٹر ہوئے ہیں. تو یہ تھی جی مجلس والی جگہ بیٹھنے کے لیے. بڑا ہی ایگزیکٹلی جو ہے وہ سینٹر میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اولو بیگ مدرسہ جو ہے وہ کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی
سینٹر میں جو ہے یہ موجود ہے. تو چلتے ہیں جی باہر کی طرف.